قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ گئے، من انفسکم، من انفسکم، دو قرأت ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور آگے ہے بالمومنین رؤوف الرحیم۔ آنے والے رسول تو ایمان والوں کے لیے رؤوف رحیم ہے ہی ایکسٹرا اضافی طور پر، لیکن اس سے پہلے لقد جاءکم، کم، یہ کم کون ہے؟ قل یا ایھا النبی قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مصطفیٰ آپ پوری انسانیت سے بتا دیجئے کہ میں تم سب تک اللہ کا رسول ہوں۔ تو لقد جاءکم میں کم پوری انسانیت، جس تک رسول اللہ نبی بن کر کے آئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، ان سب کے لیے رسول اللہ من انفسکم، عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم، کم، علیکم، یہ سب کم انتم تخاطب کے اعتبار سے ضمائر بدلے ہوئے ہیں، الگ ہے، لیکن ملا کر سب کا نتیجہ وہی ہے کہ ہر انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ کسی انسان کا مصیبتوں میں مبتلا ہونا رسول اللہ کے لیے ناگوار ہے، اور انسانیت کے ہر فائدے کو انسانیت کے دامن میں ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول حریص ہیں، ہر درجہ اس کے خواہاں ہیں۔ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ میاں حضور ہمیں بھیج رہے ہیں تو بھیجنے والا بہت کچھ دیکھ کے بھیج رہا ہے، بہت کچھ سمجھ کے بھیج رہا ہے۔ ہم خود سے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں بھیجا جا رہا ہے۔ جب آپ کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہو تو آپ اس سبق کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں ریمائنڈ کیجئے، اس کو دہرائیے، یاد کیجئے کہ آپ بھیجے جا رہے ہیں۔ خود سے جانا اور ہوتا ہے اور کسی کے بھیجنے سے جانا اور ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہاں سے بھیجا جا رہا ہے تو یہاں کا نقیب بنا کے بھیجا جا رہا ہے، یہاں کا نمائندہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ ایمان، احسان، اسلام کے جو گل بوٹے آپ یہاں سنے ہیں، انسانوں کے بیچ ان کی خوشبو پھیلانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ یہاں سے جا نہیں رہے ہیں، آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ خود جا رہے ہو تو آپ اپنا ذمہ دار ہیں، لیکن جب بھیجے جا رہے ہوں تو آپ کو اپنی جتنی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کی فکر آپ کے بھیجنے والوں کو ہوتی ہے۔ آپ کو اگر بھیجا جا رہا ہے تو جتنی فکر آپ کو اپنی ہوگی نا، اس سے زیادہ بھیجنے والے کو آپ کی فکر ہے۔ اور یہ بات تو میری صرف قالی ہے، ارباب حال نے اپنے اپنے حالانہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قال کی دنیا سے اٹھا کر کے حال کی زمین پہ اتار دے۔ بھیجنے والا آپ کا خوب لحاظ رکھنے والا ہے، خوب خیال رکھنے والا ہے۔ آپ جب جائیے تو سب سے پہلے من انفسکم کا صدقہ حاصل کریے، پھر عزیز علیہ ما عنتم کی سیرت سے روشنی حاصل کیجیے، اور پھر حریص علیکم کا مظہر اور اس رسول کی امت ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ یہ تین چیز آپ کر لیں۔ جن کے بیچ جا رہے ہیں ان میں پہلی چیز کیا ہو؟ سب سے پہلی چیز پر میں گفتگو کرتا ہوں، من انفسکم۔ دو روایت ہے، من انفس امن انفس، نفس کی جمع انفس بھی ہے اور اس میں تفضیل کا صیغہ انفس بھی ہے۔ اگر اس کو انفس پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے رسول جو آئے ہیں وہ لوگوں کے بیچ سے ہی رسول بن کر کے آئے، اور انفس پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ لوگوں میں رہنے کے باوجود ان کا طریقہ سب سے نفیس ہے، نسب سب سے نفیس ہے، بات کرنے کا سلیقہ سب سے نفیس ہے، سب سے اچھوتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے بیچ بولتے ہیں کہ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ تو انفس اور انفس
جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ جہاں کام کر رہے ہیں، انفس جن لوگوں کے بیچ کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے علیحدگی صورت مت اختیار کیجئے، ان کے بیچ انفس بننے کی کوشش کیجئے، جن کے بیچ کام کر رہے ہیں ان کا ایک فرد بننے کی کوشش کیجئے، جن کے بیچ آپ عمل انجام دے رہے ہیں ان کا ایک حصہ بننے کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں حجرے میں آ گئے۔ کوئی حجرے میں آ جائے تو آنے سے پہلے سوچے کہ حضرت کے حجرے میں داخل ہو کہ نہیں داخل ہو۔ آپ جن کے بیچ کام کر رہے ہیں اس قدر ان کے ساتھ رویہ اپنائیے کہ وہ ایک دوست کی طرح اپنے دل کی بات بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی خطرے کے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہو۔ آپ جن کے بیچ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اس قدر کا رویہ ہو کہ وہ اپنی ہر بات آپ سے رکھ سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ، لوگوں کے بیچ اس قدر رہتے کہ ہر کوئی اپنی دل کی بات جس طرح سے چاہتا رسول اللہ سے عرض کر لیا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں تو یہاں تک ایک روایت آئی ہے کہ ایک عورت تھی مدینہ شریف میں جس کا دماغی توازن کچھ صحیح نہیں رہتا تھا، وہ اللہ کے رسول کو جب چاہتی پکڑ لیتی اور اپنے دل کی پوری بات سنا لیتی۔ رسول اللہ پورے اطمینان کے ساتھ اس کی بات کو سن لیتے، وہ سنا کے جب بات ختم کر لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے جاتے۔ تو جن کے بیچ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ من انفس، ان کا ایک فرد بننے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ فرد بننے میں کیا ہوگا کہ ابھی مو صاحب نے بتایا تھا جبائی طور پر ایک کے پاس سویٹر نہیں تھا تو ہم گئے اس کے گھر، گئے اس کے بچوں کا حال لیا، اس کے گھر کا حال لیا۔ یاد رکھیے ممبر پہ تقریر کر دینے سے دل کی دنیا نہیں بدلتی، نام اعمال کی طرح صرف سادے کاغذ کو سیاہ کر دینے سے اور تحریر لکھ لینے سے کسی کے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ ہمارے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہو اور ہم جس کے سامنے ہیں اس کی نجی زندگی میں ہمارا اثر مرتب ہو چکا۔ 10 دن کی تقریر کسی کے اوپر وہ اثر نہیں ڈالے گی کہ ایک دن وہ مصیبت میں مبتلا ہو اور آپ اس کی مصیبت میں کام آ جائیے۔ 10 مقالے کسی کے اوپر وہ چھاپ نہیں چھوڑیں گے جو کسی پریشانی میں مبتلا انسان کے وقت ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو پریشانی سے نکال لیں گے، کیونکہ مصیبت کے وقت جو چہرے انسان کے سامنے ہوتے ہیں نا، انسان ان چہروں کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ ہم امام ہیں، مجھے یہ بہت کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم اپنے ائمہ کو یہ ٹارگٹ اور یہ نصب العین کیسے دیں، لیکن شکریہ مولانا فخر الزمان صاحب کا، انہوں نے ہماری گفتگو سے پہلے پوری زمین اور پورا فیلڈ تیار کر دیا کہ آپ اس کو کیسے کریں گے۔ انفال کا بڑا اچھا معنی انہوں نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے۔ حضور داعی اسلام کی زبان فیض ترجمان سے 12 ہم نے سنا، اور سنا کیا بلکہ یہ عملی تجربہ حضور داعی اسلام کی زندگی میں دیکھا کہ فکس ڈپوزٹ سے پیسہ نہیں بڑھتا جتنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ ایف ڈی والے کیا دیں گے بڑھا کر کے، بینک والے، یہ انشورنس والے کیا آپ کو بڑھا کے دیں گے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے 10 روپے تو اللہ کے نام پر اللہ کے دین میں خرچ کر کے دیکھیے۔ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی جتنا آپ کا خلوص ہوگا اتنا زیادہ اضافہ کر کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ہماری دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے گا۔ ہم ہمت تو کریں۔ ہم حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہی کیا ہے جو اپنے مرید کے آنسو نہ پوچھ سکے۔ تو اس مقدمے سے ہم اماموں کی ذمہ داری یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ امام ہی کیا ہے جو اپنے مقتدی کے آنسو کو نہ پوچھ سکے۔ اگر امامت میں اپنا رول نبھانا ہے، امام میں ایک قائد کی حیثیت سے اور ایک مقتدی کی حیثیت سے ہمیں رہنا ہے، تو ہمیں یہ فارمولہ اپنانا ہوگا کہ ہمیں اپنے مقتدیوں کے آنسو پوچھنے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گھر میں جو باپ کے ترکے سے زمین ملی ہے وہ بیچ کر کے آنسو پوچھنے جائیے، یہ ہم نہیں کہتے۔ آپ کو جو ہے اس وقت آپ کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ کا مقتدی ہاسپٹل میں بیمار ہو گیا ہے، آپ چلے جائیے، بیماری کے وقت عیادت کر لیجئے، یہ نقشہ اس کے اوپر زندگی بھر باقی رہے گا کہ امام صاحب یار بڑے اچھے آدمی ہے، ہم بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل میں ہماری عیادت کے لیے آئے۔ تو انفس، لوگوں کے بیچ جن کے بیچ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ گھل مل کے رہیے، گھل مل کے رہیے۔ کس لیے گھل مل کے رہیے؟ کہ جو اثر یہاں آپ پہ مرتب کیا گیا ہے وہ اثر لوگوں پہ آپ مرتب کر سکیں۔
ہاں جہاں ایسا لگے کہ اب ہم ہی وہاں کے اثر میں ڈوبنے جا رہے ہیں تو پھر بیک ہوئیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اور پھر اپنے قلب کو اور اپنے اثر کو مضبوط کیجئے، اور پھر ایک مضبوطی کے ساتھ پھر وہاں جائیے اور پھر لوگوں پہ چھاپ چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اور انفس کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کے بیچ رہیں تو اتنا گھل مل کر کے رہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوست کی طرح ہمیں سمجھے اور اپنے دل کی ہر بات ہم سے شیئر کر لے، لیکن اس کے باوجود انفس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفس بھی بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امامت کے لیے گئے تو 18 سے لے کر 25 سال کے ایج کے جتنے سارے نوجوان ہیں سب کو آپ نے دوست بنا لیا، اور کل کرکٹ لے کر کے فٹ بال لے کے چلے گئے، کھیل کر کرے امام صاحب چھکا مار رہے ہیں اور مقتدی لوگ چوکا لگا رہے ہیں۔ جب اس حد تک آپ خود آ جائیں گے تو پھر آپ جو بات کہیں گے اس کا اثر ان کے اندر وہ نہیں ہو پائے گا۔ انفس ہونے کے ساتھ ساتھ انفس رہیے، سب کے بیچ رہنے کے ساتھ بھی آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ آپ کے توسط سے لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں، آپ کے توسط سے لوگ آپ کے استاد سے نالا ہو جائے، آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے شیخ سے نالا ہو جائے۔ انفس ہونے کے ساتھ ساتھ انفس رہیے، سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنے کے ساتھ سب سے ایک نمایاں مقام رکھیے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی تعلیم گاہ کی طرف، آپ کی تربیت گاہ کی طرف، آپ کی دانش گاہ کی طرف، آپ کے استاذ کی طرف، آپ کے شیخ کی طرف جھکنے پہ مجبور ہو جائے، مائل ہونے پہ مجبور ہو جائے کہ جس کا یہ مرید ہے وہ شیخ کتنا نرالا ہوگا، جس کا یہ شاگرد ہے وہ استاذ کس قدر ہمتی والا ہوگا۔ تو یہ چیز اپنے اندر اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور داعی اسلام اور تمام مشائخ کے انوار و تجلیات اور فیوض سے سرفراز فرمائے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔